ہائی اج اپ اسکیلنگ اپ بائی ورن ہارنش کی بک کی سمری کو سنیں گے۔ جائزہ: اسکیلنگ اپ ورن ہارنش کی ایک جامع کتاب ہے جو ان کاروباری رہنماؤں کے لیے لکھی گئی ہے جو اپنی کمپنیوں کو کامیابی سے بڑھانا چاہتے ہیں۔ کتاب میں 4 اہم شعبے شامل ہیں جنہیں ہر کاروبار کو بڑے پیمانے پر بڑھنے کے لیے سمجھنا اور قابو میں رکھنا ضروری ہے: لوگ، حکمت عملی، عمل درآمد اور نقدی کیش۔ ہر حصے میں عملی مشورے، ٹولز اور تکنیک شامل ہیں جو کاروباروں کو ترقی کے چیلنجوں پر قابو پانے اور طویل مدتی کامیابی حاصل کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اہم تصورات اور پیغامات: 1. لوگ، صحیح لوگوں کو صحیح جگہ پر رکھنا۔ اس حصے میں بتایا گیا ہے کہ صحیح لوگوں کو صحیح کرداروں میں رکھنے کی کتنی اہمیت ہے۔ ہارنش کا کہنا ہے کہ کمپنی کے لیے اس کے ہدف تک پہنچنا ممکن نہیں اگر اس کے پاس موزوں ٹیم نہ ہو۔ قیادت کو یہ یقینی بنانا ہوگا کہ ملازمین کمپنی کے مقاصد اور کلچر کے ساتھ ہم آہنگ ہوں۔ اہم نکات: صحیح لوگوں کو صحیح جگہ پر رکھنا، ان افراد کی نشاندہی کریں اور انہیں ملازمت دیں جو کمپنی کے اقدار اور ثقافت سے مطابقت رکھتے ہوں۔ رہنمائی کی ٹیم، ترقی کو سنبھالنے کے لیے ایک مضبوط قیادت کی ٹیم تیار کریں۔ ٹیم کو تیزی سے فیصلے کرنے اور صاف طریقے سے بات چیت کرنے کے قابل ہونا چاہیے۔ ذمہ داری اور رابطہ کاری، واضح کردار اور ذمہ داریاں متعین کریں اور ٹیم کے درمیان بہترین رابطے کا نظام قائم کریں۔ ہم آہنگی اور ثقافت، کمپنی کی ثقافت کو مضبوط بنائیں تاکہ ہر کوئی مشن، ویژن اور اقدار کو سمجھ سکے اور ان پر یقین رکھے۔ عملی ٹول: www ایک ایسا ٹول جس کے ذریعے ہر کوئی جانتا ہے کہ کام کیا ہے، واٹ، کون ذمہ دار ہے، ہو، اور کب مکمل ہونا ہے، وین۔ 2. حکمت عملی، واضح اور پائیدار مقابلہ جاتی برتری پیدا کرنا۔ حکمت عملی کے حصے میں یہ بتایا گیا ہے کہ کمپنیاں ایک واضح منصوبہ کیسے بنا سکتی ہیں جو انہیں مارکیٹ میں ایک منفرد اور مضبوط مقام فراہم کرے۔ ہارنش زور دیتے ہیں کہ کاروبار کو اپنی طاقتوں پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے اور وہی کرنا چاہیے جو وہ بہترین کر سکتے ہیں۔ اہم نکات: بنیادی اقدار اور مقصد، کمپنی کی بنیادی اقدار اور مقصد کو واضح کریں۔ یہ طویل مدتی فیصلوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ بڑا، جری اور غیر معمولی ہدف، ایک جرأتمند اور طویل مدتی ہدف مقرر کریں جو ٹیم کو چیلنج کرے اور ترغیب دے۔ حکمت عملی کے ساتھ ستون، ایک فریم ورک جو کمپنیوں کو ان کی حکمت عملی تفصیل سے طے کرنے میں مدد کرتا ہے جس میں درج ذیل شامل ہے: اے. بنیادی اقدار، بی. بنیادی مقصد، سی. برانڈ کے وعدے، ڈی. معاشی انجن، ای. 10-25 سال کا ہدف، ایف. مارکیٹ اور جغرافیہ، جی. تفریق کار، کیا چیز آپ کو منفرد بناتی ہے۔ ایک صفحہ پر مبنی حکمت عملی پلان، یہ ٹول کمپنی کی حکمت عملی کو ایک صفحے پر منظم کرتا ہے تاکہ پوری ٹیم حکمت عملی کو سمجھ سکے اور اس پر عمل درآمد کر سکے۔ عملی ٹول: سوٹ تجزیہ، یہ ٹول کمپنیوں کو ان کی طاقتوں، کمزوریوں، مواقع اور خطرات کی نشاندہی کرنے میں مدد دیتا ہے۔ 3. عمل درآمد، تسلسل اور نظم و ضبط کے ساتھ عمل کرنا۔ ہارنش کہتے ہیں کہ کامیاب کمپنیاں اپنی حکمت عملی کو نظم و ضبط اور مستقل مزاجی کے ساتھ نافذ کرتی ہیں۔ عمل درآمد ایک خیال کو حقیقت میں بدلنے میں مدد دیتا ہے اور کمپنی کو آگے بڑھاتا رہتا ہے۔ اہم نکات: ترجیحات، کمپنی، ٹیم اور افراد کے لیے واضح ترجیحات طے کریں۔ چند اہم ترین منصوبوں پر توجہ مرکوز کریں جو سب سے زیادہ اثر ڈالیں۔ میٹنگ کی روایات، باقاعدہ اور منظم میٹنگز ضروری ہیں تاکہ ہر کوئی ہم آہنگ رہے اور ٹریک پر رہے۔ روزانہ 15 منٹ کی میٹنگ، ہفتہ وار 60-90 منٹ کی میٹنگ، ماہانہ میٹنگ، سہ ماہی اور سالانہ پلاننگ اجلاس۔ کلیدی کارکردگی اشارے، باقاعدہ کارکردگی کی پیمائش کریں۔ چند اہم اشاروں پر توجہ دیں جو کمپنی کی کارکردگی کا اندازہ دیتے ہیں۔ عمل میں بہتری، غیر مؤثر عمل کو ختم کریں اور کارکردگی کو بہتر بنائیں۔ عملی ٹول: راکفیلر عادات چیک لسٹ، 10 عادات کی فہرست جو کمپنیاں اپنا سکتی ہیں تاکہ ان کے عمل درآمد میں بہتری آئے۔ 4. نقدی کیش، پائیدار ترقی کے لیے نقدی کا انتظام۔ نقدی کاروبار کی ترقی کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔
ہارنش زور دیتے ہیں کہ اگر کاروبار کیش فلو کا صحیح انتظام نہیں کریں گے تو وہ کامیابی سے خود کو محروم کر سکتے ہیں۔ اہم نکات: نقدی کا بہاؤ مضبوطی سے منظم کریں اور اس بات کو سمجھیں کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ منافع بخشی: قیمتوں کی بہتر حکمت عملیوں، اخراجات میں کمی اور عمل میں بہتری کے ذریعے منافع میں اضافہ کریں۔ ترقی کے لیے مالیات: جب آپ اپنی کمپنی کو بڑھا رہے ہیں تو اس کے لیے مالی وسائل کا منصوبہ بنائیں۔ یہ وسائل منافع کی دوبارہ سرمایہ کاری، قرض، بیرونی سرمایہ کاروں سے آ سکتے ہیں۔ نقدی بہاؤ کی پیش بینی: ہر ہفتے نقدی بہاؤ کا تخمینہ لگائیں تاکہ مالی مشکلات کو پہلے سے دیکھ سکیں اور ان کا مؤثر طریقے سے انتظام کریں۔ عملی ٹول: کیش میں اضافے کی حکمت عملیاں، نقدی جمع کرنے کے عمل کو تیز کریں اور سپلائرز کو ادائیگیاں مؤخر کریں تاکہ نقدی کا بہاؤ بہتر ہو سکے۔ اضافی اہم نکات: ایک صفحہ پر مبنی ٹولز: کتاب میں مختلف ایک صفحہ پر مبنی ٹولز دیے گئے ہیں تاکہ پیچیدہ تصورات کو آسان بنایا جا سکے۔ راکفیلر کی عادات: ان عادات کا ایک مجموعہ ہے جو کمپنیاں اپنا سکتی ہیں تاکہ ان کی ترقی کی راہ ہموار ہو۔ فوکس کی اہمیت: ہارنش زور دیتے ہیں کہ کمپنیوں کو بیک وقت چند اہم ترجیحات پر توجہ دینی چاہیے۔ ایک ساتھ بہت سی چیزوں پر توجہ مرکوز کرنے سے ترقی میں رکاوٹیں پیدا ہو سکتی ہے۔ نتیجہ: اسکیلنگ اپ ان کاروباروں کے لیے ایک واضح روڈ میپ پیش کرتا ہے جو تیز اور پائیدار ترقی چاہتے ہیں۔ یہ کتاب لوگوں حکمت عملی، عمل درآمد اور نقدی کے شعبوں میں مہارت حاصل کرنے کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ کتاب عملی ٹولز اور فریم ورک فراہم کرتی ہے تاکہ کاروبار ان خیالات کو لاگو کر سکیں اور اپنی کمپنیوں کو بڑے پیمانے پر بڑھا سکیں۔ اگر کمپنیاں ان 4 ستونوں پر مہارت حاصل کر لیں تو وہ ترقی کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو عبور کر سکتی ہیں اور طویل مدتی کامیابی حاصل کر سکتی ہے۔ تھینکس فار لسننگ دس بک سمری۔ اگر آپ اپنی زندگی اچھی کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ادر بک سمریز کو بھی سنیں اور اپنی زندگی پر اپلائی کریں، آپ کی زندگی بہت ہی جلد بہت اچھی ہو جائے گی۔